بادشاہ بے بس ہو چکا ہے، کمزور پڑ چکا ہے، دنیا کی طاقتیں صرف ایک شخص کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں۔ کہتا ہے ایک ڈیل کرتے ہیں، ڈیل۔ کہتے کیا ڈیل ہے؟ ڈیل یہ ہے تو میرے سر کا بوسہ لے لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے ایک کافر کے سر کا بوسہ لوں؟ یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، یہ گھاٹے کی، یہ خسارے کی تجارت ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک اور ڈیل کرتے ہیں، تو میرے سر کا بوسہ لے لے، تجھے بھی آزاد کر دوں گا۔ میری مملکت میں جتنے مسلمان قیدی ہیں میں سب کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ ایک روایت میں آتا ہے قریب تھوڑے سے دور گئے اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ، عبداللہ بن حذافہ اپنی ذات کے لیے اس کے چہرے پہ اپنی تھوک پھینکنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن اے اللہ میں اس کا بوسہ لے رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے اس کا بوسہ لے رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب میں تیرے سامنے جاؤں مجھے اس بوسے کے معاملے میں پوچھنا نہ۔ اندازہ لگائیں ذرا آپ، کیا ایمان ہے، کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، کیا تڑپ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا والو، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ایمان ہے نا، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کی فکر ہے، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کی سوچ ہے، ایسی سوچ کر لو، ایسا ایمان کر لو، ایسی فکر کر لو۔ اگر ایسا ایمان ہے تو کامیاب ہو، ورنہ کامیابی کو امیدیں نہ رکھو۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن حذافہ نے سر کا بوسہ لیا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، سارے قیدیوں کو اس نے آزاد کر دیا۔ اور آپ قربان جائیں، دیکھیں عبداللہ بن حذافہ قیدیوں کو لے کے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں قیدی عبداللہ بن حذافہ سے لڑ پڑے، تو نے بوسہ کیوں لیا؟ ہماری ذات کے لیے، ہم جیل میں جانا اور قید میں رہنا برداشت کر لیتے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے، لیکن تیرا بوسہ لینا ہمیں برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم میں سے کون ہے جی جو جیل میں جانا پسند کرتا ہے، قید میں رہنا پسند کرتا ہے؟ مگر آپ فکر دیکھیں، اس فکر کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ سے ہر دعا میں مانگا کریں اے اللہ صحابہ کی فکر ادا کر دے۔ مدینہ میں پہنچے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن حذافہ کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی کے اندر لے گئے، ممبر پر بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے، لوگ جمع ہیں، کہا عبداللہ تیرے ساتھ جو جو معاملہ ہوا ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا۔ عبداللہ بن حذافہ بتا رہے ہیں، امیر المؤمنین آنسوں کے ساتھ اپنی داڑھی تر کر رہے ہیں۔ جب وہ واقعہ بتا چکے، عمر بن خطاب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس حق علی کل مسلم ان یقبل رأس ابن حذافہ وسأبتدئ بنفسی۔ اور لوگوں، ہر مسلمان پر فرض ہے عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کا اسی طرح بوسہ لے جس طرح عبداللہ بن حذافہ نے اس کافر کا بوسہ لیا۔ اور سب سے پہلے بوسہ لینے کی ابتدا اگر کرے گا تو عمر بن خطاب کرے گا۔ قربان جائیں، عمر بن خطاب نے عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا اور سارے کے سارے مسلمانوں نے باری باری عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا۔ یہ ہے ایمان، جبر الاستقامہ۔ جب اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے آشنا کر دیتا ہے، دنیا کی طاقتوں کی پھر وہ فکر نہیں کرتا۔ ایک طرف پوری دنیا کا کفر ہے اور ایک طرف ایک جان ہے، وہ ایک جان پوری دنیا کے کفر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ آپ نے